مسجد اقصی میں ایسی کیا چیز دفن ہے جسے یہودی حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ ہیکل سلیمانی اور تابوت سکینہ کیا ہے جس کی تلاش میں یہودی مارے مارے پھر رہے ہیں؟ بیت المقدس اور مسجد اقصی کے خلاف صہیونی سازشوں کا سلسلہ کوئی نیا نہیں ہے۔ یہودی کیوں جلد از جلد مسجد الاقصی کو شہید کرنا چاہتے ہیں؟ وہ مسجد اقصی کو نظر آتش کرنے کے لیے کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ یہ جاننا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ خدا کا واسطہ ہے اپنے بچوں کو بھی اس کی معلومات دیں۔ یہودیوں کا ماننا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تابوت سکینہ اور جادو کے نسخے بیت المقدس کے نیچے غاروں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صہیونی ایک تحریک کا نام ہے جس کا مقصد فلسطین میں مستقل طور پر ایک یہودی برادری اور نو آبادی کا قیام ہے۔ صہیونی آج کل پریشانیوں میں مبتلا ہیں کہ کسی طرح جلد از جلد مسجد الاقصی پر قبضہ کر لیا جائے اور اس کی جگہ تھرڈ گولڈن ٹیمپل تعمیر کیا جا سکے۔ حالیہ واقعات اور مسجد اقصی پر قبضے کی کوشش بھی اسی سلسلے کی ایک خوفناک کڑی ہے۔ بیت المقدس اور مسجد اقصی کے خلاف صہیونی سازشوں کا سلسلہ کوئی نیا نہیں ہے، بلکہ ان کی جانب سے یہ مظالم کا سلسلہ ایک لمبے عرصے سے جاری ہے۔ وہ اس سلسلے کی کارروائیوں کو تیزی کے ساتھ آگے بڑھانا چاہتے ہیں، کیونکہ یہودیوں کی کتاب تلمود کے مطابق اس کائنات کے اب زیادہ دن باقی نہیں رہے اور وہ یہ دن ختم ہونے سے پہلے اپنے ہر ناپاک مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جس کی جانب وہ بڑی تیزی سے گامزن ہو رہے ہیں۔ یہودیوں کا نیا سال ستمبر سے شروع ہوتا ہے، جبکہ تلمود کے مطابق دنیا کی کل عمر 6000 سال ہے، اور آج کی تاریخ کے مطابق ان 6000 سال اور یہودی کیلنڈر کے مطابق 5781 سال کا وقت گزر چکا ہے۔ ان کے اسی کیلنڈر کے مطابق اس دنیا کو فنا ہونے میں صرف 219 سال باقی رہ چکے ہیں۔ اس سے قبل دنیا بھر میں یہودیوں کے غلبہ حاصل کرنے کے لیے یہودی مسیح کی آمد ضروری ہے۔ مسلمان جسے دجال کہتے ہیں، یہودی اس کو اپنا مسیح کہتے ہیں، جس کی آمد کا یہودی انتہائی شدت سے انتظار کر رہے ہیں۔ صہیونی عقائد کے مطابق ان کا مسیحا یعنی دجال اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک یہودی اور شیطانی طاقتیں دو کاموں سے فارغ نہ ہو جائیں، جن میں سے ایک تابوت سکینہ کی تلاش ہے، دوسرا ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہے۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ جب ان کے علاقے میں قحط سالی عام ہو گئی تو بنی اسرائیل مصر منتقل ہو گئے۔ پھر یہ بنی اسرائیل کو غلامی کی جزیروں میں جکڑ دیا گیا، جہاں سینکڑوں برس کی ذلت و خواری سے گزر کر 3000 سال پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فلسطین واپس آ گئے۔ بنی اسرائیل کے عظیم پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام نے 1000 سال قبل مسیح القدس اور موجودہ یروشلم کو فتح کیا تھا اور اسے اپنی مملکت کا دارالسلطنت بنایا، جسے یہودی آج کنگڈم آف ڈیوڈ بھی کہتے ہیں۔ اس سلطنت میں حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیادوں پر عظیم معبد بنانا شروع کیا، اور ان کے بعد ان کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی اس معبد کی تعمیری سلسلے کو جاری رکھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک تابوت تھا، جس میں پتھر کی وہ تختیاں بھی موجود تھیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کوہ طور پر نازل فرمائی تھیں۔ اس کے علاوہ اس تابوت میں حضرت ہارون علیہ السلام کا عصا اور وہ برتن بھی تھے جس سے من و سلوہ نکلتا تھا۔
یہودیوں کا کہنا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تابوت کو جس میں یہ ساری اشیاء موجود ہیں وہ معبد کی بنیادوں میں چھپا رکھا ہے۔ اسی طرح جادو کے کچھ نسخوں کو بھی صندوق میں بند کر کے معبد کے نیچے دفن کر دیا ہے۔ یہودی حضرت سلیمان علیہ السلام کو اسی معبد کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ اس ہیکل سلیمانی بابل کے ایک بادشاہ بخت نصر نے تباہ کر دیا تھا، لیکن اس کی بیرونی دیوار کو اس نے چھوڑ دیا تھا۔ یہی وہ دیوار گریا ہے جو کہ یہودیوں کے ہاں انتہائی تقدس کی حامل ہے۔ یہودیوں کا ماننا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تابوت سکینہ اور جادو کے نسخے بیت المقدس کے نیچے غاروں میں چھپا رکھے ہیں، کیونکہ یہودی طویل عرصے سے ان غاروں کی تلاش میں بیت المقدس کے نیچے کھدائی کر رہے ہیں۔ ان کا مقصد تابوت سکینہ کو بھی ڈھونڈ نکالنا ہے۔ اسی مقصد میں مسجد الاقصیٰ کے پورے علاقے کو منہدم کر کے اس کی جگہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ آج سے 800 سال قبل سلطان صلاح الدین ایوبی نے مسجد اقصیٰ کی توسیع کی تھی۔ ان کے مطابق گولڈن ٹیمپل، ہیکل سلیمانی، بیت المقدس اور اقصیٰ جدید جتنا ہی وسیع ہوگا، یہ سب ان کے مسیحا کے خروج کے بغیر ممکن نہیں، کیونکہ یہودی عقائد کے مطابق جب تک مسجد اقصیٰ کو منہدم کر کے وہاں ہیکل سلیمانی تعمیر نہیں ہوگا تب تک جدال نہیں آ سکتا۔ اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ آگے کے تمام مراحل جلد از جلد طے کر لیے جائیں۔ یروشلم کو اسرائیلی راجدھانی قرار دینا دراصل اسی صہیونی منصوبے کی سمت پیش رفت ہے۔ آخر یہود قدس کے پیچھے ہی کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ سرزمین فلسطین ہر وقت اور ہر زمانے میں ہماری سرزمین رہی ہے اور اسی طرح ہماری رہے گی۔ یہ ہمارے مقدس شہروں میں سے ایک ہے اور اسلامی سرزمین پر واقع ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ بیت المقدس ہمارے قبضے میں رہے۔ اگر سرزمین فلسطین میں یہودیوں کو وطن بنانے اور اس کی طرف ان کی ہجرت کو نہ روکا جائے تو گویا کہ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کو قرارداد موت پر دستخط دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ان کی حفاظت کرے، آمین۔